روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں ہر ایک ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان سے فیض حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہے۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آج پھر آپ نے اس کتاب کی ان حقیقتوں کو، ان نبوتوں کو سیکھنے کا اہتمام کیا ہے اور مجھے دعوت دی ہے تاکہ ہم مل کر پاک کلام کی ان نبوتی باتوں کو سیکھ سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کا انتظام ہے جو اس نے اس آخری زمانے میں کر رکھا ہے، تاکہ خدا کے کلام کی باتیں، وہ بھید جنہیں مکاشفہ ہی کہا جاتا ہے، وہ لوگ جانیں، سمجھیں، سیکھیں، تاکہ اس آخر زمانے میں وہ اپنی روشوں کو درست کر کے ان سچائیوں کے مطابق زندگی بسر کرے جن کا ذکر ہمیں خدا کے کلام کی اس نبوتی کتاب میں ملتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور آپ کے سارے سٹاف کا بے حد شکر گزار۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 10ویں باب کے متعلق سیکھ رہے تھے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ جب فرشتے نے مقدس یوحنا رسول کو وہ کتاب جو کھلی ہوئی تھی اسے کہا کہ یہ لے اور اسے کھا لے، تو وہ منہ کو تو میٹھا کر رہی ہے، شہد کی طرح بھی میٹھی لگ رہی ہے، لیکن جب وہ پیٹ میں جا رہی ہے تو وہ پیٹ کو کڑوا کر رہی ہے۔ تو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شہد کی طرح مٹھاس تو منہ تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زبان کا کام ہے کہ ذائقہ فراہم کرے، لیکن پیٹ میں جا کر کڑوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کے بارے بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک ٹیکنیکل سی بات کی ہے۔ زبان کے بارے جب ہم میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان جو ہے وہ چیزوں کا ذائقہ بتاتی ہے، اور یہ صرف زبان کا جو یہاں تک حلق تک کا حصہ ہے، یا اس سے بھی پہلے زبان کی جو پور ہے، یہ خوبی خدا نے اس عضو کو دی ہے، بالکل۔ کیونکہ اس کے بعد جب وہ کوئی بھی کھانے والی چیز جب حلق سے اتر جاتی ہے تو پھر اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں جو نرخرے میں یا سانس کی نالی میں یا معدے میں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جی، وہ اثرات پھر انسان کے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو زبان کا کام ہی یہی ہے کہ چیزوں کو چکھنا، ان چیزوں کو چکھنے کے بعد اس کی جو تاثیریں ہیں، جو اثرات ہیں، وہ ہمیشہ انسان کے پیٹ سے اس کے جسم میں اور باقی جو خداوند نے انسان کے بدن کا میکینزم بنایا ہے اس کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں کہ پوٹاشیم سائنائڈ ایک ایسا زہر ہے جس زہر کا کوئی سائنسدان آج تک ذائقہ نہیں بتا سکا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جب اس زہر کو انگلی سے یا کسی بھی چیز سے زبان کی پور پر رکھتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ بہت سے سائنسدان ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی اور اس کا ذائقہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن کبھی وہ لکھ نہیں پائے، کیونکہ جو ہی زبان کی پور پر پوٹاشیم سائنائڈ کا زہر جو ہے جب وہ لگتا ہے تو انسان کی فوراً موت واقع ہو جاتی۔ ٹھیک۔
یہاں بھی وہی عمل ہے. زبان پر شہد ہے اور پیٹ میں وہ تلخ اور کڑوی ہے. اس کا مطلب اس سمار کے یا اس کتاب کی یا ان رویاؤں کو اگر آپ کہہ لیں وہ زیادہ آسان لفظ ہے. جی اگر ہم ان کو وہ رویائیں کہہ لیں تو پھر ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کے چھٹے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یسایہ نبی خدا کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے. اور جب وہ مشاہدہ کرتا ہے تو وہ رویا جسے وہاں رویا کہا گیا ہے یا وہ مشاہدہ جو ہے جی وہ آغاز میں جسے خدا کا جلال کہا گیا ہے وہ اسے میٹھا لگتا ہے اور وہ اس کا اظہار جو ہے وہ اپنے صحیفے کی آیات میں بیان کر. مگر جب اس رویا کو خدا کے اس جلال کی رویا کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی تلخیوں سے کڑواہٹ سے بھر جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ رویا بنی اسرائیل قوم کے بارے ہے اور بنی اسرائیل قوم تاریخ یہ بتاتی ہے, بائبل یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یسایہ نے خدا کے جلال کی اس رویا کو دیکھا اس وقت بنی اسرائیل قوم سرکش, باغی اور بت پرست قوم بن چکی تھی. صحیح. اور جب یسایہ نے اس رویا کے عین مطابق جسے وہ خدا کا جلال کا نام دیتا ہے, جسے وہ شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے, جب اس نے اس رویا کو, کلام کی ان سچائیوں کو بنی اسرائیل قوم تک پہنچایا تو پھر یسایہ نبی کا صحیفہ یہ بتاتا ہے کہ اسے بے شمار ان ہیومن اذیتوں سے اور دکھوں سے اور کرب سے گزرنا پڑا. صحیح. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کی شہادت ہو گئی اور اس کو آرے سے چیر دیا گیا. اور یہ مر جانا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اتنی اذیت کے ساتھ اور اتنے دکھوں کے ساتھ مر جانا اس کا کوئی معنی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ رویا جو خدا کے جلال کی رویا تھی بنی اسرائیل قوم کے لیے جو بت پرست, باغی اور سرکش ہو چکے تھے, جو شریعت کو بھول چکے تھے, جو خدا کی قدوسیت کو, پاکیزگی کو بھول چکے تھے, جب ان تک یہ خدا کے کلام کی رویا یسایہ نبی نے پہنچائی تو پھر اس کو ان ہیومن اذیتوں سے, دکھوں سے گزرنا پڑا. جی. نئے نامہ میں جب ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو اس نے بھی دریائے یردن پر اعلان کیا کہ خداوند خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, اور لوگ لکھا ہے کہ جوک در جوک اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آتے رہے. اور کسی نے اسے سوال بھی نہیں کیا کہ اس بپتسمے کا مطلب کیا ہے. آج بھی لوگ جب بپتسمے کی بات کرتے ہیں جی تو لوگوں کے پاس بڑی دلیلیں ہیں, صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ بیٹا اگر اسرائیل میں یوحنا کے بپتسمہ دینے سے پہلے ہمیں بپتسمے کا ذکر نہیں ملتا جی تو پھر اسرائیل کے کاہنوں نے, سردار کاہنوں نے, فقیہوں نے, فریسیوں نے, ایمانداروں نے, ان لوگوں نے جو شریعت پرست تھے, انہوں نے کس اعتقاد اور کس نظریے اور کس عقیدے کے تحت بپتسمہ لینا شروع کیا, اور وہ
پورے ذوق شوق کے ساتھ آئے. ایون مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے تو بڑے سخت الفاظ سے سوال کیے، کیا سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا؟ کس کو؟ کیا اسرائیل کو پتا تھا؟ بپتسمہ دینے والے سے پہلے یہ پتا تھا کہ بپتسمہ کیوں لیا جاتا ہے یا کس وجہ سے لیا جاتا ہے؟ یا اہل اسرائیل میں یا اہل یہود میں بپتسمہ مروج تھا؟ صحیح. اگر مروج تھا تو اس کی وجوہات کیا تھا؟ آج تو خیر لوگوں کے پاس اپنی اپنی توجیحات ہیں، دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے بہت ساری باتیں ہیں. میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. جی. لیکن یہ ایک سوال ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے یوحنا کے بپتسمے کو اتنے ذوق اور شوق و ایمان اور اعتقاد کے ساتھ قبول کیا، کیوں کیا؟ جو کہ مقدس یوحنا کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی جو بپتسمہ دینے والا ہے. بالکل. اور بڑی بات ہونے کے ساتھ اس کی اس رویا کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اس کا سر کروا دیا گیا. بالکل. یہ رویا جو بڑی میٹھی رویا تھی، جو بنی اسرائیل قوم کو توبہ کی طرف مائل کر رہی تھی، وہ انتہائی میٹھی تھی، انتہائی بابرکت تھی، انتہائی پرفضل تھی. لوگوں نے قبول بھی کیا، وہ پوری بھی ہوئی، پر کڑوی کیوں ہوئی؟ پھر اس کا سر کیوں کاٹ دیا گیا؟ اس کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ صحیح. آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. بے شک ہمیں جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہیرودیاس کی وجہ سے اور اس کی بیٹی کی وجہ سے حرام کاری یا زنا کاری کے گناہ کو تشبام کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے یا اس بادشاہ کے منہ پر کہنے سے یا اس کی بیگم کے منہ پر کہنے سے یہ سارا ظلم اس پر ہوا. اور بپتسمے کی یہ رویا جو تھی وہ اس کے لیے زہر سے بھی کہیں زیادہ تلخ اور کڑوی ہو گئی. تو یہ جو خدا کا کلام ہے، جب ہم اس کے بارے دوسرا سلاطین اس کے 22ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں جی. تو اس 22ویں باب کو اگر آپ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو وہاں اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور وہ وضاحت یہ ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ خداوند خدا کی طرف سے ایمانداروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، شہداء کو جو خداوند کے نام پر اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان تک دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے برکات کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مستقبل ہے، ان کی جو عاقبت ہے، وہ انتہائی میٹھی بلکہ شہد کے ٹپوں سے بھی زیادہ شیریں اور بابرکت ہے. بے شک. اور اس میں کوئی شک نہیں، بائبل بھری پڑی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے اس دکھوں کے سے پہلے ان برکات کا ذکر پڑھتے ہیں تو دل خوشی سے، ایمان سے، اعتقاد سے شادمان ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ عدالت تو کڑوی ہے، عدالت تو کڑوی ہے. وہ تو عدالت تو کبھی بھی میٹھی یا شہد کے ٹپوں کی طرح نہیں ہو سکتی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گنہگار ہے، جو خطا کار ہے، جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، اس کی عدالت تو ہوگی. لکھا ہے پاک کلام میں کہ گناہ کی مزدوری موت. لکھا ہے پاک کلام میں کہ آدم کو خداوند یہوہ خدا نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا. صحیح. اور اس کے ساتھ لکھا ہے، عدالت کا بیان یہ ہے کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا. اور موت اس وقت سے لے کر بنی نوع انسان میں
اس کے تخم کے سبب سے کام کرتے. بالکل. اور یہی پالوس رسول اپنے خطوط میں کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو اور آج کے دور کے لوگوں کو بتاتا ہے. عدالت عدالت ہے، وہ کبھی بھی وہ میٹھی نہیں ہو سکتی، بالکل. کیونکہ اس میں تو سزا ہے، اور جب سزا ہے تو پھر وہ کڑوی. کیونکہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ عدالت کو بھی پسند نہیں کرتے. اس لیے وہ 22ویں باب میں اس کا ذکر کیا گیا. اس کتاب کو کیوں کھایا گیا اور اس کے ان دونوں سائکوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ حزقیل 3 باب پہلی آیت میں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جی. یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ جا کر اہل اسرائیل کے خاندانوں سے کلام کر، ان سے نبوت کر. یوحنا رسول کو یہ کہا گیا کہ بہت سی امتوں، قوموں، اہل زبان اور بادشاہوں کو کلام سنا، اس کو کھانے کے لیے دیا گیا. ٹھیک. حالانکہ وہ اپنے حین حیات میں اس کلام کو سنا نہیں سکا، صحیح. بالکل نہیں سنا سکا، کیونکہ پطمس کے جزیرے سے جب وہ واپس آیا تو اس نے اس مکاشفہ کے صحیفے کو جب اس نے تصنیف کیا تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ خداوند میں سو گیا سو گئے. اور آسمان پہ موجود ہے. بے شک. وہ تو رومن حکومت سے یا افسس سے کہہ لے یا اس علاقے سے کبھی باہر نہیں گیا. ٹھیک. تو پھر اسے کہا گیا کہ بہت سی امتوں، بہت سی قوموں، اہل زبان اور بادشاہوں کو یہ کلام جو تجھے دیا جا رہا ہے اسے سنا. تو جیسے پہلے میں نے کہا، وہ کلام نہیں سنا سکا، لیکن وہاں جو لفظ لکھا ہے مکاشفہ میں، وہ حوالہ بھی ہم پڑھیں گے آنے والے وقت پہ. تو جو لفظ وہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اوور دیم، یعنی ان پر نبوت کا. ٹھیک. اوور دیم، وہاں لفظ اوور استعمال کیا گیا ہے کنگ جیمز ورشن میں، کہ ان پر نبوت کر. تو یوحنا نے، جیسا میں نے پہلے کہا، بہت ساری امتوں، قوموں، اہل زبان اور بادشاہوں کے بارے نبوت ضرور کی. وہ ان تک پہنچا نہیں، لیکن اس نے نبوت ضرور کی، اور اس نبوت میں اس نے قوموں، بادشاہوں، امتوں، اہل زبان کو ان کا مستقبل ضرور بتایا کہ اگر تم اپنی روشوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا انجام یہ ہے. یہ کڑواہٹ. اور اس نے قوموں اور امتوں کو یہ کڑواہٹ دی. جب ہم مقدس یوحنا رسول کے 10ویں باب کا ہم آگے 11ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں 10 بادشاہوں کا ذکر ہے، 10 سینگ ہیں، اور وہ 10 ہم آنے والے وقت میں سیکھیں گے جی. کہ وہ جو 10 بادشاہ ہیں ان کے بارے باقاعدہ مقدس یوحنا رسول نے نبوت کی ہے، ٹھیک. ان کا انجام بتایا ہے، ان کی عدالت بتائی، ان کی عاقبت بتائی، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی روشوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا. دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ اوور دیم، مقدس یوحنا جو ہے اس انگلش کے اس لفظ کے
تعلق سے اس نے شمال کے بادشاہوں پر نبوت کی، ٹھیک، اس نے مشرق کے بادشاہوں کا انجام بتایا، جو ہم آگے چل کر مکاشفہ کے صحیفے میں اس نبوتی کتاب میں پڑھیں گے۔ ٹھیک، وہ کڑوی اس لیے ہے کہ اس نے اسرائیل کا بھی انجام بتایا کہ اسرائیل اگر اپنے خداوند کے پاس واپس نہیں آئے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اور عرب کی جو دنیا ہے، ان دونوں خطوں یا قوموں یا اہل زبان یا ملکوں کے درمیان جو عہد نامے یا معاہدے ہوں گے، ان کی کیا حیثیت ہوگی اور ان کا کیا انجام ہوگا جب ہم اس مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کا اور عرب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوگا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یورپی قومیں جو ہیں وہ مختلف اہل زبان کے ساتھ اتحاد کریں گی، جی، اور اس اتحاد سے جو زوال پیدا ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا۔ آنے والے ابواب میں ہم 13ویں باب میں، 11ویں، 12ویں، 13ویں باب میں، 14ویں باب میں یہ بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بڑا فگر آؤٹ کر کے ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ یورپی یونین جس کا آج بڑا شور ہے، بڑا دنیا میں اس کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس یورپی یونین کی گٹھ جوڑ کا کہ کون کون سے ملک اس میں شامل ہوں گے، وہ بھی وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ کس تاریخ کو قائم ہوا جی، اور کیسے وہ یورپی یونین بنی اور اس کے انظام کیا ہے یا اس کا انجام کیا ہے، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، صحیح، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اس نے ان پر نبوت کی، اور وہ جو نبوت تھی وہ اس زمین کے انسانوں کے لیے کڑواہٹ کا سبب تھی، جس کے لیے مقدس یوحنا کو بھی اپنی جان دینی پڑی اور دکھوں سے گزرنا پڑا۔ اور لیکن وہ لوگ، وہ قومیں، وہ زبان، اہل زبان، وہ بادشاہ، ان کے مستقبل کا ذکر کیا گیا۔ پھر ان حوالہ جات میں اس کتاب کی کڑواہٹ کا ذکر یہ بھی ہے کہ یورپی یونین یا یورپ اور جو وسطی ایشیا ہے، جی، ان کی آپس میں جو گٹھ جوڑ ہوں گے، جو معاہدے ہوں گے، جو عہد نامے ہوں گے، وہ کس قسم کے ہوں گے۔ اس دور میں یا آج کے دور میں جنگوں کا ذکر، کال کا ذکر ہے۔ یسوع نے بھی کہا جہاں جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آسمانی آفتیں اور وبائیں جی، نازل ہوں گی، بے شک، اور وہ ہو رہی ہیں۔ بالکل، پھر وہ آفتیں، وہ وبائیں جو ہیں وہ مستقبل میں قوموں کے مستقبل کا پتہ دیتے۔ یہ اس کی کڑواہٹ ہے، یہ خدا کے کلام کی کڑواہٹ ہے۔ پھر ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو وسیع ایشیا اور یورپ میں ہم آئے روز سنتے ہیں کہ زلزلے آ رہے ہیں، بھونچال آ رہے ہیں، سمندری آفتیں نازل ہو رہی ہیں، صحیح، اور آسمانی آفتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو آفتیں ہیں، ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں وہ اس کی عدالت کو بھی جانیں۔ تو جب عدالت ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر ہم
रूहानी दुनिया का हाल देखते। उसने कहा कि इस रूहानी दुनिया पर भी नबूवत कर। अब आप रूहानी दुनिया के बारे क्या जानते हैं? यानी 4300 तो इस वक्त रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसे आप डिनोमिनेशंस कहते हैं। ये 4300 जो डिनोमिनेशंस हैं जी क्यों हैं? मुकद्दस पौलुस तो कहता है क्या मसीह बट गया है, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। अपुल्लोस का क्या मसीह बट गया? जी तो ये किस लिए है? ये उन नबूवतों की कड़वाहट है, जिस कड़वाहट को ईमानदार भी उसका जायका कर रहे हैं और जिनकी अदालत हो रही है वो भी जायका कर रहे हैं। इसलिए वो किताब जब उसने खाई तो उसकी जुबान तक तो वो मीठी थी, और जब पेट में गई तो वो कड़वाहट से भर गई। उसका पेट कड़वाहट से भर गया क्योंकि वो अदालत को पेश करता है। थैंक यू पादी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन, जिस तरह से कादी साहब ने भी बताया कि ये पेट में, मुंह को तो मीठा कर रही हैं लेकिन पेट में कड़वी मालूम होती हैं, तो बेशक हम ईमानदार मसीही होते हुए मसीही की गवाही देते और मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन ईमानदारों के ऊपर आजमाइश का आना लाजिम है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुसीबतों का आना लाजिम है। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो जिस तरह से एक बड़ा खूबसूरत हमें गीत सुनने को मिलता है, खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल का गीत है कि चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। जब हम मसीह के साथ चलते रहेंगे, उसका हाथ थामेंगे, तो उसका वादा है कि दुनिया में जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, और उसका वादा है कि वो नए आसमान और नई ज़मीन की बरकतों से अपने लोगों को माला माल कर देगा। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी